السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول دیوی قسط نمبر 109۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اگلی صبح دھلی اور نکھری تھی۔ رستم نے تکیے سے سر اٹھایا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھرنا نما آبشار کا مدھم شور تھا، پھولوں پر اوس ٹھہری ہوئی تھی۔ نیلے آسمان کے پیش منظر میں پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی۔ آبشار اور پرندوں کی آوازوں کے سوا چہار سو خاموشی تھی، وہی خاموشی جو صبح کی اولین گھڑیوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ رستم نے دیکھا بی بی برآمدے میں ایک نواڑی کرسی پر بیٹھی تھی۔ بی بی کے نم بال اوڑھنی میں چھپے تھے، وہ جیسے بے دھیانی میں اپنے مہندی لگے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی کے اجلے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسی نکھری طمانینت جس پر کسی حسین تصور کا شبہ ہوتا تھا۔ رستم بڑی خاموشی اور محویت سے اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ وہ صبح کی اس روپیلے اجالے میں بیوی کے اسی انہماک کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر بیوی مدتوں اس طرح بیٹھی رہتی تو وہ بھی شاید مدتوں انہیں ایسے ہی دیکھتا رہتا۔ وہ جانتا تھا بیوی اپنے ازدواجی دور میں بڑے سخت مرحلوں سے گزری ہے۔ وہ شیشہ تھی اور انہیں ایک پتھر شوہر ملا تھا، بلکہ شاید وہ شوہر تھا ہی نہیں، وہ تو ایک دشمن خانوادے کا دشمن فرد تھا جس نے ایک شبنم صرف لڑکی سے پھنکارتے شعلوں کو سلوک کیا تھا۔ اس نے نازک دل بیوی کے سامنے ازدواجی رشتے کی ایک ایسی بھیانک مثال پیش کی تھی کہ کوئی اور ہوتی تو شاید ہمیشہ کے لیے اس مرد کی صورت ہی سے نفرت ہو جاتی، لیکن وہ بیوی تھی مہر و محبت اور اثار کی دیوی۔ جیسے دیو مالائی پرندہ اپنے قفس میں راکھ ہوتا ہے اور اسی راکھ سے پھر زندہ ہو جاتا ہے، بیوی بھی اپنے بے پناہ استقلال کی طفیل اپنے راکھ سے پھر وجود میں آئی تھی۔ رستم کو سب کچھ جاگتی آنکھوں کے خواب جیسا لگ رہا تھا۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا آہستگی سے ساتھ باہر نکلا۔ سین میں بھی سکوت تھا، چاچا ابراہیم کے سوا سبھی سو رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہو پتر؟ سین کے آخری سرے پر موجود چاچا نے اس سے پوچھا۔ بس یوں ہی ذرا گھومنے جا رہا ہوں، دوپہر تک آ جاؤں گا، رستم نے کہا۔ ارے دوپہر تک؟ چاچا نے حیرانی سے کہا۔ تمہاری بیجی تو ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ کر تم دونوں کو ناشتہ تیار کرنے لگیں گی۔ کوئی بات نہیں، آپ سب ناشتہ کریں، میں دوپہر کا کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ دلہن کو بتا دیا ہے؟ نہیں چاچا، اسے آپ بتا دینا، ورنہ وہ جانے نہیں دیں گی۔ لیکن میری خاطر چاچا، رستم نے تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ چاچا ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، رستم کو بغور دیکھنے کے ہوئے بولا، پتر تم کہیں کسی وجہ سے ناراض تو نہیں ہو؟ میرا مطلب ہے دھیرانی سے تو کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں چاچا نہیں، رستم نے مسکرا کر چاچا کا کندھا دبایا۔ بس یوں ہی دل چاہ رہا ہے ذرا خاموشی سے دائیں بائیں ہونے کو۔ چاچا نے اس بات میں سر ہلایا، رستم لاٹھی ٹیکتا ہوا باہر نکل آیا۔ اب اس چھوٹی سی پہاڑی بستی میں بھی بیداری کے آثار نہیں تھے۔ اکا دکا مرغیاں اور دو چار بکریاں سرسبز نشیب و فراز پر گھوم رہی تھیں۔ چاچا ابراہیم کی وسیع پھلواری میں سے ہوتا ہوا رستم ایک ڈھلوان پر نکل آیا۔ کمرے کی کھڑکی سے نظر آنے والے جھرنے کا پانی اس ڈھلوان تک پہنچتے آبی گزرگاہ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس نے لاٹھی ایک طرف رکھی اور اس آبی گزرگاہ میں اپنا اکلوتا پاؤں ڈال کر بیٹھ گیا۔ صبح سویرے یوں چلے آنے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ نہ جانے کیوں یوں صبح سویرے بیوی کے سامنے آتے ہوئے اسے عجیب سا لگ رہا تھا، وہ تھوڑا سا وقفہ دے رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ سب سے الگ ذرا ہو کر تنہائی میں بیٹھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یہ خوبصورت حقیقت تسلیم کرانا چاہتا تھا کہ یہ کوئی سپنا نہیں، بیوی واقعی اس کی ہو چکی ہے، وہ انہیں حاصل کر چکا ہے۔ وہ گزری ہوئی ہر خوبصورت ساعت کو اپنے ذہن میں دہرانا اور محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی عادت ہمیشہ سے رہی تھی۔ اس کی زندگی میں خوبصورت مواقع زیادہ نہیں آئے تھے، لیکن جتنے بھی آئے تھے انہیں اس نے اسی ڈھنگ سے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیا تھا اور سجایا تھا۔ رستم دیر تک اس درختوں سے گھری ہوئی تنہائی میں رہا۔ اس نے وہیں آبی گزرگاہ کے شفاف پانی میں نہا کر کپڑے بدلے اور سرسبز گھاس پر خاموش لیٹا رہا۔ وہ دوپہر کے بعد تک وہاں رہنا چاہتا تھا، لیکن 1.5-2 گھنٹے میں ہی سمجھ گیا کہ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتا۔ اچانک ہی کچھ خیالات آندھی اور طوفان کی طرح اس پر حملہ آور ہوئے تھے اور اسے تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وڈے ڈیرے کے خیالات تھے، آگ اور خون میں لپٹی ہوئی اس ہولناک رات کے تصورات۔ چھوٹے چھوٹے مناظر سرخ جھماکوں کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ لالا فرید، حسنا، مراد اور ان کے ساتھیوں کا اچانک حملہ، پولیس اور اجرالیوں کی پسپائی، کھو کی تاریکی میں ایک پولیس والے کا اندھادھند فائرنگ تاکہ رستم کو ہلاک کیا جا سکے۔ پھر رستم کی ہتکڑی کا کھلنا، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کا ڈپٹی ریاض اور سردار غلام کبیر کی پوزیشنوں پر دلیرانہ حملہ، پھر بے بسی، موت اور پسپائی۔ تب رستم کا دھیان اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کی طرف چلا گیا۔ وہ پاؤں جو برسوں تک اس کے جسم کا حصہ رہا تھا اب جسم کا حصہ نہیں تھا، وہ بے رحمی سے کاٹ دیا گیا تھا، اس لیے اس پاؤں نے ڈپٹی ریاض کو ضرب لگانے کی ناقابل معافی خطا کی تھی۔
ये बड़ी होलनाक सोचें थी। रुस्तम जितनी देर नासिर और अजमल वगैरह में घिरा रहता था और बीबी के करीब होता था, ये सोचें इससे ज़रा फासले पर रहती थी, लेकिन जो तन्हाई में होती थी ये सब कुछ बड़ी शिद्दत से इस पर हमलावर हो जाता था। अभी वो उठने का सोच ही रहा था कि अजमल खान इसे ढूंढता वहां पहुंच गया। ओए रुस्तम बिरादर साहब, आप हमारा बहन को परेशान करके यहाँ आराम फरमा रहा है। पहले दिन से आपने इस मासूम पर जुल्म शुरू कर दिया है। वो आपके लिए इतना परेशान है कि इसने नाश्ता भी नहीं किया। मैं चाचा को बताकर आया था, रुस्तम ने कहा। रुस्तम भाई, आप एकदम लापरवाह है। आपको यूँ अकेले नहीं निकलना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते कि हमारा दुश्मन हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। वो दोनों बातें करते हुए घर की तरफ वापस आ गए। बीबी के चेहरे पर वाकई परेशानी थी। पता नहीं क्यों इसे अपने लिए भी परेशानी रुस्तम को भरी लगी। कमरे में पहुंचते ही शानी ने शिकायत की, रुस्तम तुमने मुझे परेशान कर दिया, बताकर तो जाना था। आपको आइंदा शिकायत नहीं होगी। शानी ने गौर से इसकी तरफ देखा। एक बात कहूँ रुस्तम, वो बिलाखिर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे आप ना कहा करो। मुझे हमेशा ये लफ्ज़ बोझल लगा है और अब शादी के बाद तो ये और भी बोझल लगने लगा है। नहीं बीबी, मुझसे ये लफ्ज़ न छीने। मैं इसके अलावा आपको किसी लफ्ज़ से पुकार ही नहीं सकता। क्यों रुस्तम? वो उलझन ज़दा से अंदाज में बोली। अब तुम इतने करीब आ गए हैं, अब तो ये तकल्लुफ़ नहीं बीबी, अब तो मुझे आप कहना और भी अच्छा लगता है। वो लाजवाब सी हो गई। कुछ देर तक दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर शानी ने हारे हुए अंदाज में कहा, ठीक है रुस्तम, फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मुझे इसकी ख्वाहिश नहीं है बीबी, लेकिन अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। मेरी एक और शर्त भी होगी। शानी दिलगुदार शर्मीले अंदाज में मुस्कुराई। क्या वो सरतबा तस्लीम था? अब बीबी नहीं चलेगा, मुझे शानी कहना होगा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर शानी के सारे बिस्तर पर बैठते हुए बोला, क्या शानी बीबी कह सकता हूँ? वो इसका हाथ थामकर मुस्कुराई। चले कुछ दिन के लिए ऐसा ही सही, लेकिन फिर सिर्फ शानी कहना होगा। अजमल खान ने दरवाजे से बाहर खंगारा और होले से दस्तक दी। क्या बात है? रुस्तम ने पूछा। रुस्तम भाई, क्या आप हमारी बहन को भूखा ही मारेगा? नाश्ता फिर तैयार किया गया है। ग्रेस साहिबा भी आपकी खातिर भूखा बैठा है। रुस्तम ने दरवाज़ा खोला। घर में घूमने वाली ब्राउन बिल्ली आई और बड़ी मोहब्बत से शानी के पाँव में लौटने लगी। बेजी सामने ही मेज़ पर नाश्ते लिए बैठी थी। वो बिल्ली को देखकर हैरान हुए बोली, ये 2 महीने से यहाँ मौजूद है लेकिन किसी के पास नहीं आती। देखो मेरी बहू के कदमों में किस तरह लौट रही है। अजमल खान बोला, हमारा बहन बस इतना है प्यारा कि इससे मोहब्बत किए बगैर रह ही नहीं सकता। हमारे बहनों साहब को इस बिल्ली से सबक सीखना चाहिए। सब हंसने लगे। बेजी ने आगे बढ़कर शानी का माथा चूमा और सर पर प्यार दिया। इनकी आंखों से सच्ची शफकत छलकी पड़ रही थी। नासिर ने कहा, बेजी अब मेरे लिए भी कोई ढूंढ लीजिए। तेरे लिए मैं और मेरी बहू मिलकर ढूंढेंगे, बेजी ने कहा। रुस्तम एक अजीब कैफे से 2-4 था। कल रात के बाद बीबी के लिए इसकी तलब कम नहीं हुई थी, बल्कि कई गुना बढ़ गई थी। ऐसे लगता था कि बीबी इसके अंदर एक मुहिब खला पैदा हो चुका है। गुजरने वाली हर घड़ी के साथ ही खला बढ़ रहा है। इसे लगता था कि रात हज़ारों कोस के फासले पर है और आज जब वो इसकी दुल्हन फिर तन्हा होंगे, एक दूसरे के कानों में मोहब्बत भरी सरगोशियाँ करेंगे। इसे मालूम था कि शादी के बाद चंद हफ्तों या महीनों तक मियाँ बीवी अमूमन एक दूसरे में बहुत कशिश महसूस करते हैं। इन्हें अमूमन एक दूसरे के बगैर चंद रोज़ गुजारना भी मुश्किल होते हैं। लेकिन रुस्तम का दिल और एक तरह की गवाही दे रहा था। इसे लग रहा था कि इसका मर्ज लाइलाज है, इसमें शिफा तो कुजा अफाके की भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी जितनी भी ज़िंदगी बाकी है वो बीबी की तलब में ही गुजरेगी। वो इन्हें हासिल करके भी इनके रोज़ अफसों इश्क में गिरफ्तार रहेगा। रात को सब देर तक बातें करते रहे। फिर रुस्तम कमरे में चला गया। इसका ख्याल था कि बीबी जल्दी भी कमरे में आ जाएंगी, लेकिन अजमल खान की बातें ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। वो ग्रेस को पश्तो के लहजे में अंग्रेज़ी बोलकर सुना रहा था और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। गाहे बगाहे शानी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल जाती थी। नासिर और अजमल खान की नोक चोक भी जारी थी। वेज इन सबके लिए लोखाट छील छील कर प्लेट में रख रही थी। सच है कि बदतरीन हालात के बाद भी ज़िंदगी अपने लिए रास्ता ढूंढ लेती है। मुस्कुराहटें आंसू के दरमियान से अपने लिए जगह बनाती हैं। कमरे में रुस्तम का इंतज़ार तवील होता जा रहा था। इसे रह रहकर अजमल खान की खुशगुफ्तारी पर तैश आ रहा था। खुदा खुदा करके ये महफिल बर्खास्त हुई। सब अपनी अपनी जगहों से उठे तो बेजी ज़रा लड़खड़ा गई। रुस्तम जानता था कि देर तक बैठे रहने के बाद कभी कभी इनकी टांग में बल पड़ जाता है। शानी ने जल्दी से आगे बढ़कर इन्हें सहारा दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलाकर दूसरे कमरे में पहुंचाया। कुछ देर बाद रुस्तम ने दरवाजे की झरी से देखा। बेजी चारपाई पर लेटी थी और शानी इनकी टांगें दबा रही थी। वो छोटी चौधरानी थी और दर्जनों देहात इसे विरासत में मिले थे।
وہ چاہتی تو اس وقت بھی رنگ والی کی حویلی میں پہنچ کر ایک جاگیردانی کی طرح زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اس کا اپنا مزاج تھا اور یہ اس کے مزاج کی بات تھی کہ وہ آج رستم کی دلہن تھی اور اس چھوٹے سے مکان میں ایک عمر رسیدہ عورت کی خدمت ایک بیٹی کی طرح کر رہی تھی۔ رستم اسے بڑی محبت سے دیکھتا رہا، لیکن اس دیکھنے میں ایک طرح کی بے چینی بھی تھی۔ اسے اپنی دلہن کا انتظار مشکل محسوس ہو رہا تھا، اور دلہن تھی کہ سرکتی رات کی آہٹوں سے بے خبر بیجی کی مٹھی چابی میں لگی ہوئی تھی۔ بیجی کی آواز رستم کے کانوں میں پڑی۔ وہ بی بی سے مخاطب تھی، دھیرانی چل اب بس کر، رات زیادہ ہو گئی ہے، وہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ بی بی نے ایک نگاہ کمرے کے دروازے پر ڈالی اور شرم کا رنگ چہرے پر لہرایا۔ بس بیجی 2 منٹ اور، اس نے ذرا چنچل انداز میں کہا۔ انتظار کے 2 منٹ بھی بڑے زیادہ ہوتے میری تھی، بیجی نے زبردست سے اپنی ٹانگیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ شانی نے بڑی محبت سے ان کا تکیہ درست کیا اور ان کے سرانے پانی کا گلاس ڈھک کر رکھا، لالٹن کی لو نیچی کی اور ان کی ٹانگوں پر سرخ ڈورے والا کھیس ڈال دیا۔ اس کے بعد اپنے بال درست کرتی ہوئی کمرے کی طرف چلی آئی۔ رستم کی دل کی دھڑکن کئی گنا بڑھ گئی۔ بی بی کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے یوں لگا کائنات کے سارے رنگ، ساری خوشبوئیں راحتیں اس کمرے میں سمٹ آئی ہیں۔ شانی کو پیار کا اصل مفہوم معلوم ہوا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ اگر مرد و زن کا تعلق سچی محبت، پرخلوص چاہت اور ایک دوسرے کے احترام پر مبنی ہو تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ اس تعلق کے نشے میں کھوس ہی گئی تھی۔ ایسے میں جب کبھی اسے چودھری فاخر کا خیال آتا تھا تو وہ حیران سی رہ جاتی تھی کہ وہ اس شخص کی حیوانیت کے ساتھ کیسے نبھا کرتی رہی۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کا تصور شانی کے دل مالش کرنے لگتا تھا۔ ایسے میں رستم کی دلکش محبت اور اس محبت کا عملی اظہار اسے اور بھی مسحور کن محسوس ہوتا تھا۔ اس سیر میں کھو کر وہ سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی، مگر کچھ باتیں ایسی تھیں جو بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ ان کی شادی کو 15 روز ہو چکے تھے۔ اجمل خان اور ناصر گھر کی بالائی منزل پر قیام پذیر تھے۔ عموماً چچا ابراہیم بھی اوپر ہی سوتے تھے۔ رستم اور شانی نچلی منزل پر تھے۔ بیجی اور گریس علیحدہ کمرے میں سوتی تھی۔ گریس کا بچہ چنچل ڈیوس بھی اب اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ گریس کا شوہر اسٹیفن بدستور پاکستان میں تھا اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر نایاب پودے سب گندل پر اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ یہ لوگ ٹیم کی شکل میں کام کر رہے تھے اور ان کی ریسرچ پوٹوہار کے جنوبی علاقے تک پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم گریس کی ہدایت کے مطابق اسٹیفن ایک بار اس پہاڑی بستی کی طرف نہیں آیا تھا۔ اپنے بچے کو یہاں لانے کے لیے گریس نے چاچا کے خاندانی ملازم شریف کی مدد لی تھی۔ شانی نے گھر کا بہت سا کام خود سنبھال لیا تھا۔ وہ بیجی کو کچھ کرنے نہیں دیتی تھی۔ ان دونوں میں اس بات پر تکرار بھی ہوتی رہتی تھی۔ بیجی کہتی تھی، نئی نویلی دلہن سے کام کراؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں جب بیاہ کر آئی تھی تو میری ساس نے پورے 3 مہینے مجھے تنکا تک نہیں ہلانے دیا تھا۔ شانی کا جواب ہوتا تھا، بیجی وہ آپ کا دور تھا، اب بہت کچھ بدل چکا ہے۔ اب تو دلہن شادی کے اگلے روز پیپر دینے چلی جاتی ہے یونیورسٹی میں۔ اب بھی دونوں میں اسی بات کی تکرار ہو رہی تھی۔ شانی روٹیاں پکانا چاہ رہی تھی اور بیجی کو چولہے کے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ نہیں بیجی، آپ کے گوڈوں کی تکلیف بڑھ گئی ہے، آپ دھوپ میں بیٹھ کر زیتون کی مالش کریں۔ اپنے گٹے گوڈوں کے لیے ہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے کرنے دو ورنہ ہڈ حرام ہو جاؤں گی، انہوں نے اصرار کیا۔ نہیں بیجی، اگر آپ نے ضد کی تو پھر میں گریس کو روٹیاں پکانے کا کام پر لگا دوں گی۔ وہ پرسوں کی طرح آپ کو نئے ڈیزائنوں کی ایسی دردناک روٹیاں پکا کر کھلائے گی کہ آپ یاد کریں گی۔ دیکھ دھیرانی، صبح سے مشین کی طرح لگی ہوئی ہے تو، ناشتہ بنایا ہے، کپڑے دھوئے، ہانڈی بنائی ہے، تھوڑا وقت اپنے بندے کو بھی دیا کر، وہ کہے گا میں نے بیاہ اپنے لیے کیا تھا یا ماں کے لیے؟ نہیں، وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ماں کی کھوئی ہوئی محبت شاید آپ میں تلاش کر لی ہے۔ باقی رہی کام کی بات بیجی، تو وہ میں اپنے گھر میں بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ میں کام کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ مجھے روکیں گی تو میں سمجھوں گی آپ نے مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ بیجی نے شانی کو اپنے ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ چند دنوں میں ایسے لگنے لگا تھا کہ تجھ سے برسوں کا رشتہ ہے، تجھے اپنا نہیں سمجھوں گی تو کسے سمجھوں گی؟ لیکن کچھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا، کتنی دبلی ہو گئی ہے، رنگ پھیکا پڑ گیا ہے۔ دودھ، دہی اور گھی میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور تو ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تجھ پر تیری انگریزی سہیلی کا اثر ہے، وہ نہ خود گھی مکھن کھاتی ہے نہ تجھے کھانے دیتی ہے، اس لیے تو سگریٹ جیسی ٹانگیں ہیں اس کی، پتلون کس کر اور بھی سوکھی سڑی لگتی ہے۔ یہ تو آج کل کا رواج ہے بیجی، بھاڑ میں جائے ایسی رواج، تو اس کی باتوں میں نہ آیا کر، خوب کھایا پیا کر۔ تیرے اور رستم کے لیے میں نے 10 سیر گھی علیحدہ کر دیا ہے۔ اسی دوران میں گریس کا بیٹا ڈیوس بلی کے پیچھے بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور شانی کو دیکھ کر رک گیا۔ اس نے شانی کا دامن پکڑ کر توتلی زبان میں ٹھٹک کر کہا، آنٹی منا یہاں کیوں نہیں آتا؟ میں اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ یوں اچانک منع کا ذکر سن کر شانی کے دل پر تیر سا لگا۔
وہ سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی تھی اور حتی الامکان کوشش کرتی تھی کہ منع کا خیال اس کے ذہن میں نہ آئے، اور اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی تھی، لیکن کسی وقت کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی جو اس کے دفاعی سار کو توڑ پھوڑ دیتی تھی، جیسے اب ہوا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر موڑے پر بیٹھ کے ڈیوڈ بدستور اسے سوائے نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شانی نے اس کے نرم بال سہلاتے ہوئے کہا، وہ اپنے ڈیڈی کے پاس ہے بیٹا، لیکن میں تو اپنی ماما کے پاس رہتا ہوں۔ منا آپ کے پاس کیوں نہیں رہتا؟ اس کی ماما تو آپ ہے نا؟ نہیں بیٹا، میں نہیں ہوں، شانی نے کہا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے دھی رانی؟ بیجی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ انہیں ڈیوس اور شانی کی انگریزی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، بیجی اٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو پیچھے ہٹو، یہ 2-4 روٹے مجھے پکا لینے دو، بیجی نے کہا۔ اس مرتبہ شانی نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور اپنے آنسو چھپاتی ہوئی خاموشی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رستم گھر سے باہر تک کمرہ خالی تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور منع کی آخری باتیں یاد کر کے آنسو بہانے لگی۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا، کس حال میں تھا۔ اس کے لیے تو شانی سے چند دن کی دوری بھی مشکل ہوتی تھی۔ اچانک باہر سے رستم کی آواز آئی، وہ واپس آ گیا تھا۔ شانی نے جلدی سے آنسو پوچھے، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور تولے سے اچھی طرح چہرہ صاف کیا۔ آئینے کے سامنے بال سنوار کر اس نے خود کو الامکان حد تک نارمل کر لیا۔ اس نے تہیا کر رکھا تھا کہ رستم کے سامنے ہمیشہ خوش نظر آئے گی اور اپنی کسی محرومی کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دے گی۔ وہ رستم کا ہر دکھ مٹا دینا چاہتی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے چہرے پر دکھ کے سائے نہ ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو رستم موجود نہیں تھا۔ چاچا ابراہیم ایک طرف بیٹھے اپنی بھینسوں کے لیے کوئی دوا تیار کر رہے تھے۔ جڑی بوٹیوں کی مہک گھر میں موجود تھی۔ چاچا جی رستم کہاں ہیں؟ شانی نے دریافت کیا۔ واپس چلا گیا احاطے میں، راوی بھی مارس کے لیے دوا لینے آیا تھا، چاچا نے جواب دیا۔ راوی چاچا کی اس اصیل گھوڑی کا نام تھا جو دوڑنے میں بے مثال تھی۔ چاچا ابراہیم کے پاس جو بھی جانور تھے بہترین نسل اور صحت کے تھے۔ ٹیڈی نسل کی بکریاں، نیلی بار کی بھینسیں، گولڈن چینی اور ایرانی مرغیاں۔ گولڈن نسل کی مرغیاں اتنی بڑی تھیں کہ انہیں مرغیاں کہنا مشکل تھا۔ ایک وسیع احاطے میں چاچا ابراہیم نے ٹیڈی بکریوں کی رہائش کا انتظام کر رکھا تھا۔ یہیں پر ایک طرف بھینسوں کے لیے شیڈ اور دوسری جانب ولایتی مرغیوں کے لیے شیڈ تھے۔ انہیں شیڈز کے عقب میں ایک پھلواری تھی۔ اس ساری جگہ کو چاچا ابراہیم مجموعی طور پر احاطہ کہتے تھے۔ آج کل احاطے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری رستم نے سنبھال رکھی تھی۔ وہ صبح سویرے یوں اہتمام سے احاطے کا رخ کرتا تھا جیسے کسی ڈیوٹی پر جا رہا ہو۔ اجمل خان بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس احاطے میں مستعد کارندہ شریف بھی موجود رہتا تھا اور اس کے 2 بیٹے بھی، تاہم اجمل خان اور رستم اپنے شوق سے اس کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ رستم صبح کا گیا شام کو گھر آتا تھا۔ شانی کے سوال کا جواب دے کر چچا ابراہیم ایک بار پھر ہاون کے اندر دستہ چلانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ چند سیکنڈ بعد انہوں نے سر اٹھا کر شانی کو دیکھا اور بولے، میں نے رستم کو کئی بار کہا ہے کہ ابھی اس کی ٹانگ کا زخم اچھا نہیں ہوا، وہ کیوں اپنی جان جوکھم میں ڈال رہا ہے؟ اگر ضروری سمجھتا تو احاطے کے ایک چکر لگایا کرے، ورنہ گھر میں رہ کر آرام کیا کرے۔ دراصل وہ اپنے شوق سے جاتے ہیں چاچا، انہیں وہاں جانا اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنا اچھا لگتا ہے، خاص طور سے آپ کی تینوں چاروں گھوڑوں سے تو بہت لگاؤ ہو گیا ہے۔ بھینس سے بھی لگاؤ کچھ کم نہیں۔ وہ بھوری بھینس تجھے اچھی لگتی ہے، اسے بھی بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس نے بھوری کا نام بھی رکھ لیا ہے، پتہ نہیں کیا نام لے رہا تھا اس کا، رانو، شانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی کہہ رہا تھا، چاچا نے تائید کی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولے، ویسے ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہی ہے، مرد سارا دن گھر میں پڑا رہے تو بیزار ہو جاتا ہے اور شاید زنانی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا تو یہ لگتا ہے کہ مرد کام کاج کے بعد شام کو گھر آئے اور زنانی اس کا انتظار کر رہی ہو۔ میں سچی بات کہتا ہوں، جب تم شام کو اس کی راہ دیکھ رہی ہوتی ہو تو مجھے اور تمہاری بیجی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ شانی کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیل گئی۔ بات بدلنے کے لیے اس گھریلو بلی کو شیشی کرنے لگی جو مسلسل اس کے پاؤں میں لوٹ رہی تھی۔ اس بلی کو شانی سے بہت انس ہو گیا تھا۔ بیجی کے مسلسل دھتکارنے سے بھی کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی تھی، لیکن اب پھر گھر میں نظر آتی تھی۔ شام کو رستم واپس گھر آیا۔ شانی نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے اس کا استقبال کیا، لیکن اس کے چہرے پر بس ایک نگاہ ڈال کر چونک گیا۔ وہ شانی کی اندرونی کیفیت کو بہت جلد محسوس کر لیتا تھا۔ شانی دوپہر میں روئی تھی، تاہم کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی رستم نے شانی کی آنکھوں میں اس برسات کے آثار پڑھ لیے تھے۔ کیا بات ہے شانی، آپ کچھ دکھی لگ رہی ہیں؟ آپ کے دیر سے آنے کا دکھ تو کم نہیں، وہ ذرا شوخی سے بولی۔ میں تو روز اسی وقت آتا ہوں۔ دن بڑے ہو رہے ہیں رستم، اب شام 6:30 بجے ہوتی ہے، جدائی لمبی ہو گئی۔ وہ مسکرائی۔ رستم نے گہری سانس لے کر اپنی کلوتی جوتی اتار کر ایک طرف رکھی اور بے خیالی میں شانی کی ہنائی انگلیوں سے کھیلنے لگا۔ واضح تھا کہ وہ شانی کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ پانی پلاؤں؟ شانی نے پوچھا۔ ہاں پلا دے، رستم بولا۔ اس کا ہاتھ بدستور شانی کے ہاتھ میں تھا۔ شانی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد رستم نے کہا، آپ پانی پلانے کا کہہ رہی ہیں اور جاتی بھی نہیں، آپ ہاتھ چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا؟ شانی نے کہا، پھر ذرا توقع سے بولی،
مجھے یہ منظور نہیں کہ عارضی طور پر بھی اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھڑاؤں۔ آپ کی یہی باتیں میری جان لے لیں گی، رستم نے بے پناہ محبت سے کہا اور شانی کا ہاتھ چوم کر چھوڑ دیا۔ وہ پانی لینے چلی گئی۔ شروع میں رستم کو آپ کہتے ہوئے شانی کو ذرا عجیب سا لگا تھا، لیکن اب یہ لفظ مناسب لگتا تھا اور وہ اس کے سوا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ پانی لے کر واپس آئے تو رستم بدستور اپنے خیالوں میں گم تھا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولا، شانی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ ایک دم اداس ہو جاتی ہیں، شاید منع کی یاد آپ کو ستانے لگتی ہے۔ وہ واقعی آپ سے بہت پیار کرتا تھا شانی۔ پیار تو بے شک کرتا تھا، لیکن مجھے یقین ہے رستم وقت کا مرہم کام کرے گا، وہ آہستہ آہستہ بھول جائے گا۔ وقت کا مرہم ہر جگہ کام نہیں کرتا شانی بیوی، رستم نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کوئی اور بات کرے رستم، شانی نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی اور بات کرتے ہیں، رستم نے عجیب سے انداز میں گہری سانس لی۔ اسی دوران میں براؤن بلی آئی اور ایک بار پھر شانی کے پاؤں سے اپنا جسم رگڑنے لگی۔ شانی نے پاؤں سمیٹے، رستم مسکرانے لگا۔ یہ بلی پھر آدھمکی ہے، لگتا ہے آپ میں کوئی مقناطیس ہے جو ہر جاندار شے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن کسی وقت میں خود بے بس ہو کر کس طرف کھینچ جاتی ہوں۔ شانی مسکرائی۔ رستم کی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹنے لگے۔ اس دوران بلی حوصلہ پا کر شانی کی گود میں چڑھ آئی۔ اوے شیطان، شانی نے کہا اور اسے پکڑ کر کمرے سے باہر چھوڑ آئی۔ مجھے تو اس ٹونگڑی سے رقابت محسوس ہونے لگی ہے، رستم نے کہا۔ اگر آپ کو اس کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو مزید رقابت ہوگی، شانی نے شوخ لہجے میں کہا۔ یہ شتونگڑی نہیں، شتونگڑا ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اوہ، رستم نے تعجب سے کہا۔ پھر وہ دونوں دیر تک ہنستے رہے۔ سچ کہتے زندگی بدترین حالات میں بھی مسکراہٹوں تک عارضی رسائی حاصل کر لیتی ہے، رستم نے تعریفی انداز میں کہا۔ میں ٹھیک کہتا ہوں شانی، آپ کے اندر کوئی مقناطیس ہے۔ انسانوں کے علاوہ جانور بھی آپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ جس دن آپ فارم پر آتی ہیں مجھے لگتا ہے چاچا ابراہیم کی بھینس بھی زیادہ دودھ دیتی ہے۔ شانی کھلکھلا کر ہنستی، ہنسنے سے وہ بولی، اور مجھے لگتا ہے آج کل آپ کو میرے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میں چاہتا بھی نہیں کہ مجھے کچھ نظر آئے، رستم نے کہا اور دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اگلے روز رستم کے جانے کے بعد شانی پھر گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ گریس تھوڑا بہت اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن وہ بیجی کو کام کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی تھی۔ کام کرنے کا ایک فائدہ شانی کو یہ بھی تھا کہ اس کا دھیان اپنے دکھوں کی طرف سے ہٹا رہتا تھا۔ بیجی کو ان کے بستر پر چائے دے کر اور چچا ابراہیم کو نمکین پراٹھے اور دودھ کا ناشتہ سرو کر کے شانی واپس مڑی تو اسے کھڑکی میں ہانپا ہوا خچر نظر آیا۔ شانی کا دل دھڑک اٹھا۔ اس خچر کی موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ پہلوان آیا ہوا ہے۔ پہلوان تقریباً 3 ہفتے بعد آیا تھا۔ وہ جب آتا تھا کہ اس کے پاس باہر کی خبریں بھی ہوتی تھی۔ شانی کی معلومات کے مطابق پہلوان کا ساتھی جیرہ ہسپتال میں روبہ صحت تھا۔ گریس کی زبانی شانی کو معلوم ہو کہ پہلوان اجمل خان کے پاس احاطے میں بیٹھا ہوا ہے اور دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اجمل خان گھر آیا تو شانی نے اسی صورت احوال پوچھی۔ اجمل نے کہا، ہمارا بہن بالکل بے فکر رہو، سب خیر خیریت ہے، لگتا ہے کہ پولیس کا تلاش کچھ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اس کے علاوہ ایک اچھا خبر بھی ہے۔ شانی کا دھیان فوراً تایا کی طرف گیا، لیکن اس بار بھی اچھی خبر تایا کے بارے میں نہیں تھی، یہ خبر ڈپٹی ریاض کے بارے میں تھی۔ اجمل خان نے بتایا، ریاض ہلٹر پر اخبار والوں کی طرف سے بڑا سخت الزام لگایا جا رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ وڈے ڈیرے پر آپریشن کے موقع پر ریاض ہلٹر نے ملزموں کے بیگن اور رشتہ داروں کو پکڑا اور ان کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا کوشش کیا۔ ریاض ہلٹر کا پروگرام تھا کہ بارودی سنگوں سے بچاؤ کے لیے ان بے گناہ لوگوں کو پولیس کے آگے رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ریاض ہلٹر پر الزام لگا ہے کہ اس نے 3 مقامی سرداروں سے رشوت وصول کی ہے۔ یہ رشوت اس لیے تھا کہ رستم لالا، حسنہ اور مراد وغیرہ کو زندہ گرفتار نہ کیا جائے، موقع پر مار دیا جائے۔ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ ریاض معطل ہو گیا ہے؟ ہوا تو نہیں جی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو جائے۔ خان کے ہاتھ میں چند اردو اور انگریزی کے اخبار بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ شانی نے پوچھا۔ پہلوان لائے آپ کے پڑھنے کے لیے۔ شانی نے اخبار اس سے لے کر لے لیے۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اخبار گریس کو دکھائے۔ اس دور دراز بستی میں یہ اخبارات حالات سے آگاہی کا بہترین ذریعہ تھے۔ شانی و گریس شوق سے برگردانی کرنے لگی۔ سب سے پرانا اخبار 28 روز پہلے کا تھا، نئے اخبار پر 3 دن پہلے کی تاریخ تھی۔ ان اخباروں میں بھی بڑے ڈیرے کے خونی آپریشن کی بازگشت موجود تھی۔ سینئر اخبار نویس ضمیر احمد نے اپنے اخبار میں پولیس کارروائی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور اس کی انکوائری وغیرہ کی بات کی تھی۔ 28 دن پہلے کے اخبار کے اندرونی صفحات پر ایک چھوٹی سی خبر نے شانی کو چکایا۔ سرخی تھی، معروف صنعت کار چودھری بشیر کا بیٹا بازیاب، بچہ خود ہی گھر سے چلا گیا تھا۔ خبر کے متن میں درج تھا، 2 دن تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ صنعت کار چودھری بشیر کے بچے کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں لاہور پولیس خاصی بھاگ دوڑ کرتی رہی، کئی مشکوک افراد سے پوچھ گچھ بھی کی گئی، ان میں فیکٹری کے ملازمین بھی شامل تھے۔ بہرحال کل شام اس ڈرامے کا ڈراپ سین مثبت انداز میں ہو گیا۔ بچہ شادرہ کے علاقہ سے مل گیا۔ پتہ چلا کہ بچہ خود ہی سڑکوں پر بے سمت گھومتا شادرہ ٹاؤن کی طرف جا پہنچا تھا۔ یہ آئے خدا ترس نان بھائی محمد صادق اسے مسجد میں لے گیا اور اعلان کرواتا رہا،
بعد ازاں محمد صادق بچے کو اپنے گھر لے گیا۔ کل شام جب ٹی وی پر اشتہار چلا تو محمد صادق بچے کو اخبار کے دفتر لے آیا، یہاں سے اسے والد کے سپرد کر دیا گیا۔ قریباً 4 ہفتے پرانی اس مختصر سی خبر کو شانی کی آنکھیں بھر آئیں۔ جس بچے کا ذکر تھا وہ منع کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ گم ہوا تھا اور پھر مل بھی گیا تھا، لیکن اس کے گم ہونے اور ملنے میں جو درد کی کہانی تھی وہ شانی کا کونا کونا جھنجھوڑ گئی۔ وہ بن ماں کا بچہ در بدر تھا۔ باپ کو اس سے جتنی محبت تھی شانی خوب جانتی تھی۔ منع کے حالات کا تصور کر کے شانی کا دل رونے لگا۔ یہ تو منع کے حالات کی بس ایک جھلک تھی، ایسے نہ جانے کتنے صدمے اس معصوم جان پر گزرے تھے اور گزر رہے تھے۔ کیا بات ہے شونی؟ شانی کو رنجور دے کر گریس نے پوچھا۔ شانی نے پہلے تو چھپانے کی کوشش کی، لیکن گریس کو اردو اخبار کی خبر کے بارے میں بتا دیا۔ اس خبر نے گریس پر بھی اثر کیا۔ منع کے حالات کا تصور کر کے وہ افسردہ ہو گئی۔ شانی کتنی بھی افسردہ ہوتی مگر شام کو رستم کے استقبال کے لیے بالکل تازہ دم اور خوش نظر آتی تھی۔ یہ اس کے اندر کی بے پناہ توانائی اور برداشت تھی۔ شام کو اس نے نہا دھو کر کپڑے پہنے، بال سنوارے اور برآمدے میں آ گئی۔ اس دوران میں اجمل خان پریشان صورت میں گھر میں داخل ہوا۔ شانی کو دیکھ کر بولا، بہن جی آپ ادھر آرام سے بیٹھا ہے، ادھر رستم بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ شانی کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے بولی۔ رانو کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کل اس کا کٹا اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، آج وہ دودھ نہیں دے رہی، بہت مصیبت بنا ہوا ہے۔ ہم چاچا ابراہیم کو لینے آئے، کہاں ہے وہ؟ وہ تو کہیں باہر نکلے ہیں۔ شانی نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا، رانو چاچا ابراہیم کی سب سے چہیتی بھینس کا نام تھا، جبکہ یہ نام رستم اور اجمل نے ہی رکھا تھا۔ اجمل خان چاچا ابراہیم کو ڈھونڈتا ہوا باہر نکل گیا۔ شانی کچھ دیر وہیں برآمدے میں کھڑی سوچتی رہی، پھر گریس کو اپنے ساتھ لے کر احاطے کی طرف چل دی۔ رنگ والی کی حویلی میں وہ لڑکپن سے گائے اور بھینس کا دودھ ہوتی آئی تھی، یہاں تک کہ بچپن میں وہ اپنے ابا جی کی گود میں بیٹھ کر بھی یہ کام کیا کرتی تھی۔ جب دودھ کی سفید دھاریں پتل کے برتن میں جل ترنگ بجاتی تھیں تو اسے بہت مزہ آتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ دودھ دھونے کے فن میں ایک دم طاق ہو گئی تھی۔ گریس اور شانی چیل کے درختوں سے گھرے ہوئے راستے سے گزر کر احاطے میں پہنچی۔ سورج مغرب میں سرسبز پہاڑیوں کے عقب میں روپوش ہو چکا تھا، تاہم وہ ابھی غروب نہیں ہوا تھا اور شام کی تاریکی دور تھی۔ احاطے میں مرغیوں کی کڑکڑ، بکریوں کی ممیہاٹ اور بطخوں کی کہکہ تھیں۔ رستم، ناصر و شریف شاندار بھوری بھینس رانوں کے گرد جمع تھے۔ شانی نے دیکھا بھینس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا کہ اس کا ہوا نہ پھٹنے کو ہے، لیکن وہ شریف کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ یوں ہی وہ بالٹی لے کر قریب پہنچ تو پچھلی ٹانگ چلاتی اور شدید رد عمل کا اظہار کرتی۔ یہ خطرناک صورتحال تھی، بھینس کے بیمار ہونے کا اندیشہ تھا۔ شانی کو دیکھ کر ناصر نے کہا، لو جی اب شاید بات بن جائے، سنا کہ شانی بہن دودھ دھونے میں ماہر ہے، یا تو مجھ سے بھی زیادہ ماہر موجود ہے۔ شانی کا اشارہ شریف اور رستم وغیرہ کی طرف تھا۔ نہیں جی آپ کی بات اور ہے، چاچا بھی آپ کی تعریف کر رہا تھا، ناصر نے کہا۔ پھر اس نے ملازم شریف کے بیٹے کو اشارہ کیا۔ اس نے دودھ کی خالی بالٹی شانی کے قریب رکھ دی۔ شانی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں ایک شرط پر کوشش کروں گی، آپ سب باہر چلے جائیں، آپ نے بیچاری کو پریشان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، ناصر نے کہا۔ احاطے میں بھینس کے پاس بس رستم، شانی اور گریس رہ گئے۔ شانی نے ہولے ہولے رانو کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ رانو پرسکون نظر آنے لگی ہے۔ وہ ہاتھ پھیرتی پھیرتی اس کے چہرے کی طرف چلی گئی۔ دیکھتے دیکھتے بھینس کا ہی جان ختم ہوا اور وہ چارے پر منہ مارنے لگی۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا اشارہ تھا کہ اس نے تھنوں سے چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے۔ شانی دودھ کی بالٹی کے ساتھ بھینس کی پچھلی ٹانگوں کی طرف آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دودھ کی تیز جھاگ اڑاتی دھاریں بالٹی میں گر رہی تھی۔ 20-25 منٹ بعد شانی اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رستم تعریفی نظروں سے اسے دیکھا۔ گریس بھی متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ رستم بولا، آپ کے اندر واقعی کرامات ہے شانی، اس سے پہلے رانو کا اتنا دودھ کبھی نہیں ہوا۔ ناصر اور اجمل خان وغیرہ بھی واپس آ گئے اور شانی کی کارکردگی سے متاثر ہوئے۔ اجمل خان نے متاثر ہوتے ہوئے کہا، ہمارا تو خیال ہے کہ اگر صبح سویرے ہمارا بہن ایک بار سارے جانور پر ہاتھ پھیر دے تو چاچا ابراہیم کو دوگنا دودھ مل جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد شانی، رستم اور گریس احاطے سے گھر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اب تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ پہاڑی راستے کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں چراغ جل اٹھے تھے۔ پھلواری کے درمیان سے گزرتے ہوئے شانی کی اوڑھنی ایک پودے کے کانٹوں سے الجھ گئی۔ گریس نے کہا، شونی بہن، تمہاری مقناطیسی شخصیت کی ایک اور کرامات، پھول بھی تمہارا دامن کھینچتے ہیں اور تمہیں اپنے درمیان رکھنا چاہتے ہیں۔ میں جو ہوں وہی رہنے دیں، خواہ باس پر نہ چڑھائیں۔ شانی مسکرائی۔ وہ کوئی ایسی غلط بات نہیں کہہ رہی، رستم نے مدھم لہجے میں کہا۔ آپ کو میری توقع سے زیادہ انگریزی آتی ہے، شانی نے تبصرہ کیا۔ کم از کم اتنی تو آتی ہے جتنی آپ کی سہیلی کو اردو آتی ہے، رستم بولا۔ اس طرح کھیل کی پھول کی باتیں کرتے وہ گھر واپس آ گئے۔ کمرے میں لالٹین کی روشنی تھی۔ روشنی میں پہنچ کر رستم مسکرانے لگا۔ یہ دیکھیں آپ کا ایک عاشق آپ کی اوڑھنی سے لپٹ کر یہاں آ گیا ہے۔ رستم کا اشارہ شانی کے پلو کی طرف تھا۔ شانی نے پلٹ کر دیکھا، سفید گلاب کا ایک پھول ابھی تک اوڑھنی کے ساتھ اٹکا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر پھول کو اوڑھنی سے جدا کیا۔ یہ عاشق نہیں محبوب ہے، اس پر بلبل منڈلاتی ہے، شانی نے کہا۔
لیکن کچھ محبوب ایسے ہوتے ہیں شانی جن پر محبوب بھی عاشق ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بہت باتیں کرنا آ گئی ہیں، آپ نے سکھائی ہیں، رستم نے کہا۔ شانی لاجواب سی ہو گئی۔ شانی رات کو صورتحال پر کڑتی رہی، پھر خود کو ملامت کرنے لگی۔ اس نے اتنی باریک بینی سے اخبار کیوں دیکھے؟ وہ کیوں اپنے ماضی کی طرف مکمل طور پر آنکھیں بند نہیں کر لیتی؟ کیوں سب کچھ بھول کر خود کو رستم کی باہوں تک محدود نہیں کر لیتی؟ کیوں؟ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ معزز سامعین حضرات، شانی اور رستم کی کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔